دنیا میں کتنے بڑے اعظم ہیں؟ 7 بڑے اعظم ہیں، 4200 مذاہب ہیں۔ کتنے مذاہب ہیں؟ 4200۔ اگر جھوٹے مذاہب ہونا یہ سچے مذہب کی دلیل ہے، اگر سچا ہے تو جھوٹا ہوا ہے۔ جھوٹے مذاہب بنے ہیں، معبود برحق ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ جھوٹے معبود دھرتی میں موجود ہیں۔ جھوٹوں کا موجود ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ سچا ہے۔ نظر بھر کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ نظر حق ہے، پاک نظر ہے۔ آج مسلمان ناپاک نظر کو مانتا ہے، کالی نظر کو مانتا ہے، شیعی کی نظر کو مانتا ہے، جنگ کے بال کو مانتا ہے، حسد کے بال کو مانتا ہے۔ کہتے نہیں ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے، ہم دینوں کو نہیں مانتے۔ تو اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی نظر میں وہ تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی نظر میں کیا ہوتی ہے؟ تاثیر ہوتی ہے۔ جو غافل کو لگتی ہے تو ذاکر کر دیتی ہے، بے نمازی کو لگتی ہے تو نمازی بنا دیتی ہے، کافر کو لگتی ہے تو ایمان سے نواز دیتی ہے، حیوان کو لگتی ہے تو انسان بنا دیتی ہے۔ تو اللہ والوں، یہ اللہ والوں کی نظر میں کمال ہوتا ہے۔ اب میں آپ حضرات کو گھسیٹ کے، زور لگا کے، رگڑ کے کسی طرح اس نقطے پر لے کر آ گیا ہوں کہ اللہ والوں کی نظر سے کیا ہوتا ہے۔ اسی نقطے کو کھولنا ہے۔ اگر آپ جس ذوق سے، جس محبت سے سن رہے ہیں، مضمون تھوڑا سا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ہمارا آج آنا بیٹھنا حضرات کا سننا انشاءاللہ قبول ہی قبول ہے۔ میں نے بات کہاں چھوڑی کہ اللہ والوں کی نظر کے اندر تاثیر ہے۔ جب اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کی ایک دو بات یہ حضرات کے سامنے رکھی ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، آپ حضرات نے بے تحاشا مرتبہ علماء سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ میں آپ کی زندگی میں سے صرف 2 یا 3 فکریں نکال کے آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، لیکن جاتے ہوئے سنیے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب بے مثل و مثال حکومت دی، ہواؤں پہ بھی حکومت، پری پہ بھی حکومت، خشکی پہ بھی حکومت، جمادات پہ بھی حکومت، حیوانات پہ بھی حکومت، انسانوں پہ بھی حکومت، جن پرند پہ بھی حکومت، اور پھر جنات پہ بھی حکومت۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو شاہی تخت مل گیا تو آپ نے تمام مخلوق کو اپنے بارگاہ میں طلب کیا اور ہر مخلوق سے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں اللہ نے کیا فضیلت دی ہے، کیا خوبی دی ہے، کیا خوبی دی ہے، اپنی خوبی کو بتاؤ۔ بات چلتے چلتے جب ہدہد پہ پہنچی تو جو ہے جب بات چلتے چلتے ہدہد پہ پہنچی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ اے ہدہد بتا تیرے اندر کیا خوبی ہے، تیرے اندر کیا خوبی ہے؟ تو ہدہد نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، کہ جب میں پرواز کر رہا ہوتا بلندی پہ، ہوا میں پرواز کر رہا ہوتا، اللہ نے میری آنکھ کے اندر یہ طاقت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے، یہ قوت رکھی ہے کہ میں زیر زمین پانی کو بھانپ لیتا ہوں، پانی کو دیکھ لیتا ہوں، میں پانی کو دیکھ لیتا ہوں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو یہ خوبی پسند آ گئی، یہ خوبی پسند آ گئی۔ آپ نے اپنے رفقا کو، اپنے خادمین کو حکم دیا کہ ہم نے ہدہد کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، ہم نے ہدہد کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اب جہاں بھی ہمارا قافلہ جائے گا ہدہد ہمارے ساتھ جائے گا، جہاں ہمارا قافلہ جائے گا ہدہد ہمارے ساتھ جائے گا۔ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ سے ہدہد بھی فارغ ہو گیا، کوا بھی فارغ ہو گیا، جب کوے کو یہ معلوم ہوا کہ میں قبول نہیں ہوا، ہدہد قبول ہو گیا ہے، تو وہ حسد میں آیا اور ہدہد کو آگے پوچھنے لگا، اے ہدہد تو بتا جس مٹی سے تو بنا ہے اس مٹی سے ہی میں بنا ہوں۔ عرب والوں توجہ رکھیے گا کہ فقیر آپ کو کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اب کوا کس کو کہہ رہا ہے؟ ہدہد سے سوال کر رہا ہے، اے ہدہد بتا جس مٹی سے میں بنا ہوں اسی مٹی سے تو بنا ہے، جس طرح میں ایک پرندہ ہوں اسی طرح تو ایک پرندہ ہے، جس طرح میں پرواز کرتا ہوں ایسے تو پرواز کرتا ہے،
جس طرح میں بولتا ہوں ایسے ہی تو بولتا ہے، پھر کیا ہے کہ تو قبول ہو گیا ہے تو میں نبی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا۔ اب حدود کہنے لگا اے کبھی تم نے برحق کہا، جس مٹی سے تو بنا اسی مٹی سے میں بنا، تو بھی پرندہ ہے میں بھی پرندہ ہوں، تو بھی بولتا ہے میں بھی بولتا ہوں، تو بھی پرواز کرتا ہے میں بھی پرواز کرتا ہوں۔ ہاں سن، تو بھول گیا ہے میرے پہ نبی کی نظر ہو گئی ہے، تیرے پہ نبی کی نظر نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بانی سلسلہ علیہ الشام۔ اللہ والوں کوئی ضمیر جاگا ہے، ایمان روشن ہوا ہے۔ اب حضور کیا کہہ رہا ہے کہ فرق کوئی نہیں ہے، ایک مسلمان بیٹھا ہو اور اس کے ساتھ ایک کافر بیٹھا ہو، تو کیا دونوں سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ دونوں بولتے نہیں ہیں، دونوں کھاتے نہیں ہیں، دونوں کا جسم نہیں ہے، دونوں کے کپڑے نہیں ہیں۔ فرق یہ ہے ایک پہ کملی والے کی نظر ہو گئی ہے اور دوسرا کملی والے کی نظر سے محروم ہو گیا۔ بظاہر دیکھنے میں ایک ہی ہے، جیسے ہدہد اور کبا دونوں ہی پرندے ہیں، ایک پہ نبی کی نظر ہو گئی ہے، ایک نظر سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ والوں آج یہ مقام افسوس ہے کہ ہم اللہ والوں کی نظر سے تیزی کے ساتھ محروم ہوتے جا رہے ہیں، محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے اللہ والوں کی نظر اس بات تک محدود کر دی ہے کہ سال میں ایک عرس ہوگا، گانا بجانا ہوگا، سما ہوگا، قوالی ہوگی، چادر چڑھائی جائے گی اور مریدوں سے پیسہ لوٹا جائے گا، تو کیا ہو گیا؟ ہم نے دین کا بھی حق ادا کر دیا، ہم نے مذہب کا بھی حق ادا کر دیا۔ ہم نے آج طریقت کو یا ہم نے آج پیری مریدی کو یا اللہ والے کے مقام کو اس حد تک محدود کر دیا ہے۔ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے یہ بات اللہ والوں سمجھنے والی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک نقطہ رکھوں گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں، کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اب حضرات میرا بھائی گمان ہے کہ جنہوں نے مجمع بیٹھے ہزاروں کی تعداد ہے، الحمدللہ 99% اہل سنت ہے، 99% اہل سنت ہے۔ تو جب مجمع اہل سنت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ میروں کو ماننے والے ہیں، تو تبھی اتنی ضرورت نہیں آپ کے سامنے آنے کے بولنے کی۔ یہ بات تو واضح ہے نا کہ آپ پیروں کو ماننے والے ہو۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پیروں سے کیا ملتا ہے۔ اگر جو میں بات کر رہا ہوں تمہیں اپنے پیر سے وہ نہیں ملا تو پھر سمجھ لے کہ تیرا پیر کامل نہیں ہے، کیا تم کامل والا نہیں ہے۔ آج تمہیں اصلاح کر کے بڑھ جانی ہے۔ اگر تیرا پیر کامل نہیں ہے، کوئی اللہ کے لیے پکڑا تھا اور یہیں بیٹھے اسے اللہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر تیرا پیر کامل ہے تو تو طالب مولا بن جا، تو طالب مولا بن جا، اللہ تیری جھولی کو بھر دے گا، تیری نسلوں کو سنوار دے گا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، یہ قصہ آپ حضرات نے ساجد کے اندر لمحہ سے ایک بھاشا لگا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل نمرود نے کس میں ڈالا؟ آگ۔ کیا نمرود کی آگ لگائی ہوئی جو آسمانوں کو چھو رہی تھی، جس کی حدت کے اوپر پرواز کرنے والے پرندے بھی جل رہے تھے، کیا اس آگ کو بجھایا جا سکتا؟ آگ کو بجھایا جا سکتا؟ پتھروں جو رکھے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پگوڑے کے اندر ڈال کے جو شیطان نے راستہ دکھایا تھا، نمرود اور اس کے پرندوں میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل کو پگوڑے میں ڈال کے جب آگ میں ڈالنے لگے تو ادھر سے بلبل آیا اپنی چونچ سے پانی کا قطرہ لے کے کہ میں وہ آگ بجھانے جا رہا ہوں جو نمرود نے اللہ کے خلیل کے لیے جلائی ہے۔ میں وہ آگ بجھانے جا رہا ہوں جو نمرود نے اللہ کے خلیل کے لیے لگائی ہے۔ آگ بجھانے کون جا رہا ہے؟ جا رہے ہیں لوگ بلبل، ایک چھوٹی چڑیا، چھوٹا سا پرندہ، اور منہ میں پانی کا ایک قطرہ ہے۔ کیا آگ بجھ سکتی ہے؟ نہیں۔ اللہ جذبے دیکھتا ہے، اللہ ارادے دیکھتا ہے، اللہ تیری شکلیں نہیں دیکھتا، اللہ تیرے مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے منصب کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے حسب نسب برادری کو نہیں دیکھتا، اللہ تیرے اندر پلنے والے جذبے دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ آج تو
क्या देखता है कि आने वाला फुटबॉल ग्राउंड में आने वाला मजमा किस जज्बे के साथ है, ये क्या लेने के लिए आया है। तो मैं इस नुक्ते पे आपको लेकर आना चाहता हूँ कि अगर पीरों को मारने वाले हो तो पीरों से मिला क्या है। मैं नुक्ता सामने रखूंगा तो फिर आपने फैसला करना है कि तेरा पीर कामिल है या तू तालिब वाला नहीं है। अगर तू आज इंतजाम से महरूम है, निगाह करम से महरूम है, तो दो बातें हैं, तीसरी बात नहीं, या तेरा पीर कामिल नहीं है या तू तालिब वाला नहीं है। इस फकीर की बात सुनने के बाद उन्हें फैसला करना है। अगर पीर कामिल नहीं है तो पीर मगर था अल्लाह की रजा के लिए, उसे छोड़ के जा अल्लाह की रजा के लिए। और अगर तू तालिब वाला नहीं है तो माफी मांग के जा कि या अल्लाह ठोकर लगी थी, धक्का दिया था, आज के बाद मेरी रजा, मेरी मंशा, मेरा मकसूद, मेरा मतलूब सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू ही है। अल्लाह क्या देखता है? जज्बे देखता है, इरादे देखता है। अब बुलबुल अपने मुंह के अंदर एक कतरा पानी का लेकर क्या करने जा रही है? आग बुझा रही है, जो बादशाह वक्त लग रही है, जिसकी हिद्दत आसमानों को छू रही है। जब बुलबुल ने आगे वो पानी का कतरा उस बहती हुई आग पे डाला तो अल्लाह के खलील की नजर हो गई, अल्लाह के खलील की नजर हो गई। अल्लाह के खलील को ये अदाब भाई, जमीन पे अल्लाह के खलील की नजर हो गई, अर्शों पे खलील के रब की नजर हो गई। तो मेरे रब ने जिब्रील को भेजा, जा जिब्रील बुलबुल से पूछ के आ, क्यों उसके ऊपर मेरे खलील की नजर हो गई है। बुलबुल से पूछ के मांग, तेरा रब कहता है तो क्या मांगती है। नारे तकबीर। तो मेरे रब ने आवाज दी अर्शों से, सिदरतुल मुंतहा अपने कोठे पे जिब्रील खड़ा है। मेरे रब ने अर्शों से आवाज दी, जिब्रील फौरन जमीन पे पहुंच, बुलबुल के ऊपर मेरे खलील की नजर हो गई है, मेरे खलील की नजर हो गई है, मेरा खलील राजी हो गया है। सुन जिब्रील, जिससे मेरा खलील राजी है उससे खलील का रब भी राजी है। तू बुलबुल से पूछ के आ कि बुलबुल का रब कहता है कि मां क्या मांगती है, मां क्या मांगती है। अल्लाह वालों, ये वो मोड़ है जहां मैंने आपको लेकर आना था कि अल्लाह वालों से क्या मिलता है, ये अब मैं बताने लगा हूँ। अब अपने अंदर झांको तो तुम्हें भी पकड़ में क्या मिला है, तुम्हें भी पकड़ में क्या मिला है। तुम करोड़ों न्याज देते हो, लाखों रुपया अपने पीर पे लौटाते हो, लंगर के लिए पैसे देते हो, काफले लेके जाते हो, हाजिरियां देते हो, तुम्हें भी से क्या मिला है, तुम्हें भी से क्या मिला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम हुक्म खुदाबंदी बुलबुल के पास पहुंचे और आगे बुलबुल को मुखातिब किया कि ए बुलबुल, तूने जो आग बुझाने की कोशिश की, अल्लाह के खलील को तेरी अदा पसंद आ गई, तेरे पे अल्लाह के खलील की नजर हो गई, तेरे पे रब की रहमत हो गई। रब ने मुझे भेजा है कि मां क्या मांगती है, मां क्या मांगती है। तो बुलबुल ने कहा कि अगर मेरा रब आज देने पे आ गया है, और जो है आज अगर मेरा रब देने पे आ गया है, उसका दरियाए रहमत जोश में है, ऐ अल्लाह, फिर मैं तेरे खलील के सदके तेरा जिक्र मांगती हूँ, अस्माउल हुस्ना का इल्म मांगती हूँ। मैं तेरा जिक्र मांगती हूँ, मैं अस्माउल हुस्ना का इल्म मांगती हूँ। ऐ मुसलमान, मैं तेरे से आज पूछता हूँ, तूने पीर पकड़ा तो तूने जाके बेटा मांगा, तूने पीर पकड़ा तो तूने कारोबार मांगा, तूने पीर पकड़ा तो तूने बीवी मांगी, तूने पीर पकड़ा तो बाहर का वीजा मांगा, तूने रब का जिक्र मांगा। ऐ मुसलमान, तू ईमान वाला होके, अशरफुल मखलूकात होके, तू एक बुलबुल से भी बदतर हो गया है, तू एक बुलबुल से भी बदतर हो गया है। बुलबुल की जब सरकार मेरे रब ने कबूल कर ली, मेरे खलील की नजर हो गई। और दूसरा कर्म मैं कर रहा हूं, दूसरा कर्म मैं कर रहा हूं। तूने जिक्र मांगा, अस्माउल हुस्ना का जिक्र, अस्माउल हुस्ना का नहीं मांगा। फिर सुन बुलबुल, तू जिक्र उस वक्त करेगी जब मैं रात को ताने सबको सुना दूंगा, बदकारों को, जालियों को, शिरनियों को, बदमाशों को, डाकुओं को, गाफिलों को, बेनमाजियों को, जब मैं सबको सुना दूंगा और अपने वलियों को उठा दूंगा। जब मेरे वली मेरे
تو سوئی سے لے کے جہاز کا صرف اپنے گھر بیٹھے اس موبائل میں خرید سکتا ہے، ڈھونڈ سکتا ہے، گوگل پہ سرچ کر سکتا ہے۔ اگر تجھے نہیں ملے والا تجھے بچے دینے والے ملیں گے، بیٹے دینے والے ملیں گے، بیٹیاں دینے والے ملیں گے، مکان دینے والے ملیں گے، ویزے دینے والے ملیں گے، شرکت کی ٹکٹ دینے والے ملیں گے۔ اے اللہ تو دعا جا، تیری عزت جلال کی قسم ہے، ذکر دینے والے رب کا ذکر دینے والے اللہ تمہیں پیروں نے کیسا مرا دیا۔ میں ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا، پیر کیا مانتے ہیں؟ عبدالسوسر دکھان ہے، کیا مانتے ہیں؟ جات بھی جلتی ہے، جات بھی جلتی ہے، وہ بھی جلتی ہے، میں بھی جلتی ہوں، میرے ساتھ جلا کے وہ بھی جلتی ہے۔ کیا مان رہے ہیں؟ بولے ذرا مجھے کیا مانتے ہیں؟ نہیں مزہ نہیں آیا۔ پیر کیا مانتے ہیں؟ جنت۔ خدا کی قسم جس بندے نے کلمہ بھی نہیں پڑھا وہ بھی جانتا ہے کہ یہ جنت کا مالک ہے۔ جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، جو اہل ایمان بھی نہیں ہے، وہ بھی جانتا ہے یہ جو پیر کہہ رہا ہے کہ میں جنت کی ٹکٹ دے رہا ہوں، یہ جنت کا مالک نہیں ہے۔ جس کا مالک نہیں ہے وہ بانٹ رہا ہے، اور جس کا مالک اپنے گھر کا مالک ہے، اگر تو بانٹنے بھی آیا ہے تو اپنا گھر اس مرید کے نام کر دے جس کا گھر ہے۔ مزہ تو تب آئے میرے سبھی نجوار ہوئے، مزہ تو تب ہے تو جنت کا مالک ہے، تو روزے جزا کا مالک نہیں ہے، تو ادھر کامیابی کی مہر لگا رہا ہے، لوگوں کو جنت میں محل دے رہا ہے۔ اپنا محل دے کے اپنے غریب مریدوں میں بانٹ دے میں تیرا مرید ہوں، میں تیرا مرید ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہاں پہ کھلی ہے کہ پیر ہمیں کہاں لے گئے، یہ دنیا کے علاوہ کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر آپ نے 15 سال سے پیر پکڑا ہے، 10 سال سے پیر پکڑا ہے، 5 سال سے پیر پکڑا ہے، نماز کی توفیق نہیں ہے، شریعت کی پابندی نہیں ہے، اللہ کا ذکر نہیں ہے، خدا کی عزت کی قسم میں کچھ نہیں ملا، چاہے ساری دنیا بھی مل رہی ہے تمہیں کچھ نہیں ملا۔ وَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، تمہیں کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے آپ حضرات کو ایک بات کہی تھی کہ میں آپ کو کثیر کے موڑ پہ لے کر آؤں گا، تو موڑ آ گیا، وہ موڑ آ گیا۔ اب یہ میری بات ان کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنو۔ سب ایک ہم پیروں سے کیا مانگنے جاتے ہیں؟ کھنڈے، کڑیاں، کاروبار، بیوی روز کے چلی گئی، بیوی آ گئی، کاروبار نہیں چل رہا، تنگی ہے، اور آج کے دور میں جادو ہے۔ میرے سلسلہ آجا کے میرے متعلقین میں سے ایک میرے ساتھی جس طرح یہ بزرگ بیٹھے ہوئے پروفیسر سعید صاحب کے ساتھ اس طرح سے سفید آئی والے بڑی عمر کے میرے وہ ساتھی متعلقین میں سے غلام عباس ان کا نام ہے، ان کے دادا توجہ رکھیے گا میں کہنا چاہتا ہوں، ان کے دادا اپنے علاقے کے اپنے گاؤں کے نمبردار۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج سے 30-35 سال پہلے بھی نمبردار ہونا بڑے اعزاز کی بات ہوگی، اور انگریز کے دور میں نمبردار ہونا ایسے تھا جیسے آج کے دور میں MLA یا MPA ہونا۔ یہ بات سمجھا گیا؟ یعنی انگریز کے دور میں اپنے علاقے کا اپنے دیہات کا نمبردار ہونا، چودھری ہونا بہت بڑی بات۔ غلام عباس صاحب جو میرے متعلقین میں سے ہیں، ان کے دادا نمبردار تھے۔ کیا تھے؟ نمبردار۔ سب جانتے رہیے کہ اللہ والوں سے کیا ملتا ہے اور جو ہم مانگتے ہیں وہ کہاں سے بھی مل سکتا ہے، وہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے، اس کے لیے اللہ والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گردش ایام نے گھیر لیا، اس نے گھیر لیا گردش ایام نے۔ سیاست دیہات کے اندر چلی، غلام عباس کے جو دادا صاحب ہیں، دادا جی ہیں، ان سے نمبرداری چھن گئی۔ کیا ہو گئی؟ نمبرداری چھن گئی۔ غلام عباس نے مجھے بتایا کہ میرے دادا کو رات نیند نہیں آتی۔ کیا کہا؟ نیند نہیں آتی کہ ہم 2 نسلوں سے نمبردار چلے آ رہے ہیں، تو نمبرداری دوسرے خاندان میں چلی گئی ہے، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ دعائیں کسی قبول ہو گئی ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی۔ اے مسلمان ذرا کان کھول کے سن، تجھے میں نے کہا تھا میں تمہیں بات سناؤں گا تو گر جاؤ گے۔ جن کاموں کے لیے تو پیروں کے پاس جاتا ہے وہ کام مرزا غلام احمد
ہے. غلام نواز صاحب کے دادا کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ نمبرداری شرک. مرزا کے پاس پہنچ گئے. مرزا نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا سائیں ہماری نمبرداری شرک کے لیے دعا کریں. مرزا غلام احمد قادیانی نے یوں ہاتھ اٹھائے, کیا مانگا, کس سے مانگا؟ دینی والا جانتا ہے یا مانگنے والا جانتا ہے؟ مجھے علم نہیں ہے اس نے کس سے مانگا, لیکن کئی گواہ ہے, بندہ زندہ اور حیات ہے, گواہ ہے کہ اس کو نمبرداری مل گئی. ادھر نمبرداری ملی, ادھر شیطان نے وار کیا. اگر یہ جھوٹا ہوتا تو اس کی دعائیں کیوں قبول ہوتی؟ پھر دادا نہیں, پورا خاندان مرزائی ہو گیا, پورا خاندان مرزائی ہو گیا. تو نے قبروں پہ ڈھول بجانے شروع کر دیے, تو نے قبروں پہ چادریں چڑھانی شروع کر دی, تو نے قبروں پہ سجدہ تسبیح دکھائی کر دیا, صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو, مجھے دنیا مل دے. جو دنیا تو مانگ رہا ہے وہ دنیا تو مرزا غلام احمد قادیانی مانگ رہا ہے. پورا خاندان مرزائی ہو گیا, پورا خاندان. پاکستان بننے کے بعد غلام نواز صاحب کو اللہ کے خاندان جو دوسری تیسری نسل تھی وہاں جا کے اللہ نے ایمان کی دولت دی. تو دنیا لینے کے لیے کہاں جا رہی تھی؟ موڑا شریف جا رہے, موڑا نہیں ہوتا گیا, موڑا لین چل گئے. وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. تم جو مرضی تدبیریں کر لو زمین پہ, اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. سن لو, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی دوست نہیں. جب تک اللہ نہ چاہے موڑا شریف والا بھی نہیں دے سکتا, گولڑا شریف والا بھی نہیں دے سکتا, میرا لجپال بابا فرید نہیں دے سکتا. جب عرش والے کا اشارہ ہو جاتا ہے تو مسجد موسم کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے, مسافر کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے, بڑی ماں کے اٹھے ہاتھوں کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے, اور میرے جیسے عاصی کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہے. اللہ راضی ہو گیا ہے, اللہ راضی ہو گیا. اللہ اس بات پر راضی ہو گئے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ نے شرط یہ رکھی ہے, اللہ کہتا ہے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے, اپنے جرائم کا اعتراف کر لے. تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, گھر بیٹھے تنہائی میں, یہاں پنڈال میں بیٹھے تنہائی میں تو اپنے گناہوں کی توبہ کر لے. توبہ کرنا تیرا کام ہے, نوازنا میرا کام ہے. پھر میں نبی کے ذریعے نوازوں, گولڑا شریف کے ذریعے نوازوں, موڑا شریف کے ذریعے نوازوں, بابا فرید کے ذریعے نوازوں یا کسی شافی کے ذریعے نوازوں, یہ بھی میرا کام ہے. تیرا کام توبہ کر, تیرا کام توبہ, تیرا کام توبہ کر. آج لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, ایک رواج بن گیا بہت زیادہ پاکستان سے عمرے پہ جانے کا. اچھی بات ہے, جب لوگ میرے پاس آتے ہیں تو آلو کی طرح منہ صاف ہوتا ہے. کس کی طرح صاف ہوتا ہے؟ کس کی طرح منہ صاف ہوتا ہے؟ میں اس کی 2-3 دفعہ کہا ہے کہ جن کا صاف ہم کو حیات, آلو کی طرح منہ صاف ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ کہتے ہو کہ مجھے مدینے والے نے بلایا ہے. کس نے بلایا ہے؟ مدینے والے نے بلایا ہے. جب مدینے والے نے بلایا ہے تو مدینے والے کی رضا بھی دیکھو کس میں. جب اس کے در پہ جا کے سلام پڑھو گے, اگر اس نے رخ انور دوسری طرف کر لیا تو مجھے 4 لاکھ روپے لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے 15, 20 دن, 25 دن وہاں رہنے کا, 4 لاکھ روپے لگانے کا, کاروبار بند کرنے کا, دفتر میں چھٹی لینے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آگے سے جواب مسلمان کا کیا ہوگا؟ حضرت صاحب میں نے ارادہ کیا ہے جب میں عمرہ کر لوں گا تو میں داڑھی رکھ لوں گا. یعنی میں رکھ کے نہیں جانی, داڑھی رکھ کے نہیں جانی, گناہوں سے توبہ کر کے نہیں جانی. جب وہاں سے آؤں گا تو توبہ کروں گا, جب وہاں سے آؤں گا تو توبہ کروں گا. جیسے ننگا سر لے کے دے دے ویسے جو گناہ یہاں سے لے کے دے دے کوئی گناہ الا قلیل, کوئی شاذ و نادر کوئی ایک آدھ ہوگا جو بدلتا ہے. مطلب توبہ کے لیے کسی مقام کا ہونا ضروری نہیں ہے, توبہ کے لیے نادم ہونا ضروری ہے. اور یہ ندامت, یہ شرمندگی, یہ پشیمانی کہاں سے ملتی ہے؟ یہ اللہ والوں کے جوڑوں میں بیٹھنے سے, اللہ والوں کے جوڑوں میں بیٹھنے سے ملتی ہے. جب نسبت کامل ہوگی, پیر کامل ہوگا, جب تمہاری نسبت اس کے ساتھ ہوگی, اس کی نسبت تجھے توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گی. اگر تم قابل مولا ہے,
اگر تو اللہ کے لیے دیا ہے، اللہ کے لیے تیر پکڑا ہے، پھر تو اس کی نسبت یہ توبہ کرنے پہ مجبور کر دے گی۔ جب تو توبہ کر لے گا پھر تو کیسا ہوگا یہ میں تصویر آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی پھر پوری کیا ہوگی۔ حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بولو اللہ کون؟ بولو نا، حضرت بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، توجہ رکھیے گا، 12-13 سال کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے؟ 12 یا 13 سال کی عمر ہے۔ اللہ والے کی نظر ہو گئی ہے، اللہ والے کی نظر ہو گئی ہے۔ جس میں اللہ والے کی نظر ہو جاتی ہے، اللہ کے ولی کی نظر ہو جاتی ہے، پھر وہ کیسا ہو جاتا ہے یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ بات کرو جی بات کر رہے ہیں۔ بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عمر کتنی ہے؟ 12-13 سال۔ اللہ کے ولی بچے کو اگر نظر ہو گئی تو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب نظر ہو جاتی ہے تو مرید کیسا ہو جاتا ہے، یہ سب توجہ رکھیے گا۔ بھائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ بیمار ہے، شدید بخار ہے۔ ماں نے بھائی یزید کو آواز دی کہ بھائی یزید آج حجرے میں نہ جانا، آج اللہ نہ کرنے کے لیے تنہائی میں نہ بیٹھنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، طبیعت ناساز ہے، مجھے شدید بخار ہے، میرا بیٹا میرے پاس سو جا، میرے ساتھ لیٹ جا۔ بھائی یزید بستامی فرماتے ہیں کہ میں حجرے میں جہاں چٹائی پڑی ہوئی، جہاں میری ماں حجرے میں لیٹی، میں اپنی ماں کے ساتھ لیٹ گیا۔ گھر میں غربت کا، فقر کا یہ عالم تھا کہ ماں کے سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ نہیں تھا، ماں کے سر کے نیچے رکھنے کے لیے تکیہ نہیں تھا، اور میری ماں بخار سے تپ رہی تھی، مر رہی تھی۔ جب میں اپنی ماں کو اس چٹائی پہ لٹایا تو میں نے اپنا یہ دایاں بازو اپنی ماں کے سر کے نیچے رکھا اور ماں کو کہا کہ ماں تو اس کو تکیہ بنا لے، کیوں؟ اب اس بچے کے اوپر اللہ کے ولی کی نظر ہو گئی ہے، اس بچے کے اوپر، اس بھائی یزید کے اوپر اللہ کے ولی کی نظر ہو گئی ہے۔ اب ماں کو کیا کہا کہ ماں سر اٹھا، ماں نے سر اٹھایا، بھائی یزید بستامی نے اپنا دایاں بازو نیچے رکھا اور ماں کو کہا کہ ماں اپنے بیٹے کے بازو کے اوپر سر رکھ لے۔ فرماتی ہے کہ میری ماں نے میرے دائیں بازو کے اوپر اپنا سر رکھا، میری ماں بخار سے تپ رہی تھی، میں اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی ماں کا سر یوں دبانے لگا، ماں کا سر آگ کی طرح تپ رہا تھا، میں سر دباتا رہا اور میں ساتھ پڑھتا رہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ میں پڑھ کے اپنی ماں کو دم کرتا رہا اور اپنی ماں کا سر دباتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان آ گئی۔ میں نے سر کے نیچے سے بازو نہیں نکالا اور بائیں ہاتھ سے دبانا نہیں چھوڑا۔ جب فجر کے وقت میری ماں کی آنکھ کھلی، خدا کی عزت کی قسم ہے میں 10,000 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنی ماں کو ہدیہ کر چکا تھا۔ ساری رات میں نے یہ بازو اپنی ماں کے سر کے نیچے سے نہیں نکالا کہ میری ماں کی آنکھ نہ کھلی ہے، میری ماں کی نیند میں خبر نہ آ جائے۔ اس بات پہ میری ماں سوئی رہی اور بائیں ہاتھ سے میں ماں کا سر دباتا رہا اور ماں کو کیا پڑھ کے دم کرتا رہا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرماتے ہیں جب فجر کی مؤذن نے اذان دی، اذان کی آواز میری ماں کے کانوں سے ٹکرائی اور میری ماں کی جب آنکھ کھلی، مجھے عرش والے کی عزت کی قسم ہے تب تک میں 10,000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کے اپنی ماں کو ہدیہ کر چکا تھا۔ اے آج کے نوجوان، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، تو صبح سے بند تک اپنے ماں باپ کو کیا ہدیہ کر چکا ہوتا ہے؟ کتنی فلموں کے ٹوٹے دیکھ کے اپنی ماں کو ہدیہ کر چکا ہوتا ہے؟ کتنی فحاشیوں کو ویڈیوز دیکھ کے ان گناہوں کی کہانیاں اپنے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھوا چکا ہوتا ہے؟ کبھی تو شرم سے سوچ کہ کس طرح تکلیف میں اپنی جان پہ کھیل کے تیری ماں نے اس دنیا میں تجھے لے کر آئی ہے۔ تیرا باپ سڑکوں پہ جلا ہے، تیری ماں قانون پہ چلی ہے، قانون پڑا ہے، آج پل کے تو یہ ہدیہ کر رہا ہے۔ تیری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ تیرے ماں باپ کا اس لیے اللہ والے کی نظر ہوئی، نہ تیرے پہ اس لیے اللہ والے کی، تیرے پہ ابلیس کی نظر ہے۔ ساری آج سوشل میڈیا دیکھنے کے لیے وقت ہے، ایک بار قل هو اللہ
वक्त पढ़ने का वक्त नहीं है। कमली वाले ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलाम वस्सलाम, इसने 3 बार सूरह इखलास पढ़ी, ये कुरान मजीद पढ़ने का सवाब है। तेरे पास घंटों सोशल मीडिया देखने के लिए वक्त है, घंटों व्हाट्सएप पे बैठने के लिए वक्त है, घंटों टिकटॉक के लिए वक्त है। नहीं वक्त है तो कुरान के लिए नहीं है, और नहीं वक्त है तो नमाज के लिए। 90% माशरा बेनमाजी है, 90%। मुझे पूछने की क्या जरूरत है, जब 90% माशरा बेनमाजी है तो तरतीब के साथ कुरान कितने पढ़ते हैं? मुझे क्या पूछने की जरूरत है? सदियां बीत गई, साल बीत गए, महीनों की बात नहीं। एक किताब गुलाब पे लिपटी हुई, छत्ती पे पड़ी है, अलमारी पे पड़ी है, तेरा मुंह चढ़ा रही है, तुझे खोलने नसीब नहीं है, खोलने की जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है। उस किताब का बवाल तेरे पे आ रहा है, उस किताब का बवाल है कि तेरे घर में जंग चल रहा है, अल्लाह तेरी औलाद को नाफरमान कर रहा है, तेरे घर में बेबरकती है, तेरे घर में सलामती नहीं है, इसलिए तेरे घर के अंदर लड़ाइयां हैं, तेरे कारोबार के अंदर बरकत नहीं, जिंदगी में बरकत नहीं, औलाद में बरकत नहीं, माल में बरकत नहीं, तू दिल में भी परेशान है, रब में भी परेशान है। क्यों? तूने रब के कलाम को पीट दी है। 90% माशरा पाकिस्तानी बेनमाजी है, तो कुरान कितने पढ़ते हो? अगर शरीयत माने ना हो, और मैं पर्दे चाक करने के लिए नहीं आया, मैं सिर्फ इतनी बात कह दूं कि रखो अपना हाथ अपने बड़े बेटे के सर पे, रखो अपना हाथ बड़ी बेटी के सर पे, बताओ आज कुरान की तिलावत किसने की है? खुदा की कसम, ये आसमान गिर पड़ेगा, ये जमीन फट जाएगी, हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकेंगे। ये शर्मिंदगी का पंडाल में आरंभ होगा, ये शर्मिंदगी का आरंभ होगा पंडाल। सिर्फ मैं ये सवाल करूं, आज कुरान किसने बोला? महीने में सालों बीत गए, कुरान के गुलाब के ऊपर इतनी कीमत। अल्लाह वालों में आपका ऊपर, और जब हमने बचपन देखा, बचपन में मस्जिद में जाते थे, फजर की नमाज के बाद लोग बैठे होते थे, असर की नमाज के बाद लोग बैठते थे, और खास तौर पे ईशा की नमाज के बाद और मगरिब और इशा में ऐसे लोग बाबे बैठे रहते थे, क्या होगा? कुरान पढ़ा जाओ। आज मसाजिद के अंदर मस्जिदों की अलमारियां खोल के कुरान देखो, मिट्टी से हटे हुए कुरान आपको मिलेंगे। अल्लाह के नबी हमें दो नहीं दिए, ये कुरान एक सुन्नत, हमने दोनों को छोड़ दिया। और किसको पकड़ दिया? पीरों को। और पीरों को किस काम के लिए पकड़ दिया? उल्टा दे दिया, कारोबार दे दिया। हमने यजीद से बायजीद बनना था, कोई बायजीद था भी तो वो भी यजीद बन गया। पीर पकड़ने का वालों मकसूद और मतलब ये था कि मैं हाफिज़ों के साथ पूछा, मैं यजीद था तो बायजीद पूछा, मैं भी अपने माँ बाप का यूं फरमा बर्दार हो जाता था, उसके रसूल का यूं मदार गुजार बन जाता। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। क्या फरमाते हैं? अल्लाह मुझे जानते रहोगे तो मुझे बोलना आसान होगा। असल में आप हज़रात के साथ आज हुआ ये है कि आपने पहले कभी इस तरह की तकरीर सुनी नहीं थी। आपने ये समझा होगा कि पीर साहब आ रहे हैं, बातों जोड़ी या रसूलुल्लाह प्रोग्राम होगा, बस नारे लगेंगे तो सलाम सुन पड़ेंगे, बस पैसे ऐसे फेंकेंगे या चले जाएंगे। आपको तो मालूम नहीं था कि यहाँ का प्रोग्राम कुछ और होता है, यहाँ तो बात शरीयत की होगी, हुजूर की गुलामी की होगी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। क्या कर रहा था? काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा था। मैंने ये खातून को देखा कि वो ज़ारों कतार रो रही है। क्या कर रही है? ज़ारों कतार रो रही है। ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। पहले शूट के अंदर भी वो यही पढ़ रही है, दूसरे शूट के अंदर, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, सातों चक्कर, सातों शूट के अंदर, सारे तवाफ के अंदर कोई दुआ नहीं, कोई तस्बीह और तहलील नहीं, कोई कलमा नहीं, कोई जिक्र नहीं, बस एक बात कही जा रही, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। जुनैद बगदादी फरमाती है, जब मैं तवाफ से फारिग हुआ, जब वो औरत जो है वो मताफ से निकली, तवाफ कर गई, तो मैं उस औरत के पास गया, मैंने जाके पूछा कि अल्लाह वाली तूने पूरे तवाफ के दौरान 7 चक्रों 7 शूटों के दौरान तूने कोई तस्बीह और तहलील नहीं की, कोई दुआ नहीं पढ़ी, कोई अल्लाह का जिक्र नहीं किया, तू बस एक बात करते ही है, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। ये कौन सी दुआ है, कौन सा जिक्र है, और तू क्यों कर रही है? जुनैद बगदादी फरमाते मुझे खातून कहने लगी कि ऐ जुनैद, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज सुबह मेरा नौजवान बेटा मर गया, मेरा अकलौता बेटा था,
آج میرا نوجوان بیٹا مر گیا، میں اس کی تدبیر کر کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے آئی ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں، اے اللہ جیسے بیٹے کے مرنے سے پہلے میں تیرے سے راضی تھی، آج مرنے کے بعد بھی تیرے سے راضی ہوں، مرنے کے بعد بھی راضی ہوں۔ میں اللہ کو گواہ بنا کے ساتھ چل کر کعبۃ اللہ کے کاٹے ہیں اور ایک ہی بات کہی ہے، اے اللہ تو بیٹا دے دے تب بھی راضی ہوں، تو نے دے دیا ہے تب بھی تیری رضا پہ راضی ہو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہم نے زندگیاں لگا دی، ہم نے زندگیاں کھپا دی، ہم نے ریاستیں کی، مجاہدات کیے، پیر پکڑے، ہر تکلیف برداشت کی، ہم مقام رضا نہ پا سکے۔ کوئی ایک بیٹا دے کے مقام رضا پائے، کوئی ایک بیٹا دے کے مقام رضا پائے۔ اللہ کی معلومات کے لیے بس ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، فکر بول رہا ہوں کہ ولایت کا آخری اعلیٰ ترین آخری مقام رضا، اس کے بعد مقام صدیقیت شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں ولایت کی انتہا ہوتی ہے مقام صدیقیت کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں مقام صدیقیت کی انتہا ہوتی ہے مقام رسالت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ مقام رسالت کی انتہا کہاں ہوتی ہے رب جانتا ہے یا پھر نبی جانتا ہے، رب جانتا ہے پھر نبی جانتا ہے۔ تو مقام رضا ولایت کی بزرگی کی آخری سیڑھی ہے، آخری مقام ہے۔ تو ایک عورت ہو کے وہ مقام رضا پائے۔ سنو، جب تمہارا میرا مقصود اللہ ہوگا تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، بس اس کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے۔ آپ آج رات کو یہاں بیٹھنا پسند آ جاتا ہے، سننا پسند آ جاتا ہے، میرا بولنا پسند آ جاتا ہے، کسی ایک کو بھی اللہ قبول کر لیتا ہے، اس کے جوڑوں کو صدقے اللہ ہم سب کو قبول کر لے۔ اب میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، جو پیغام حضرات کو دینا چاہتا ہوں، 8-10 منٹ آپ کے اور لوں گا۔ آپ مجھے صرف یہ ایک بار اشارہ کر کے ہاتھوں کے ساتھ بتا دیں کہ آپ میں سے کامیاب کون ہو۔ میرے ہاتھ کھڑے کرانے کا مقصد صرف یہ تھا، آپ کو متوجہ کرنا۔ مجھے معلوم ہے کہ سبھی کامیابی چاہتے ہیں، کیوں چاہتے ہیں؟ کہ آپ نہیں چاہتے۔ بولے یہ کامیابی آپ نہیں چاہتے، اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کامیاب ہو۔ آپ نہیں چاہتے، عربی ہے، اجمی ہے، گورا ہے، کالا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرا خلیفہ ناکام نہیں ہونا چاہیے، میرا نائب ناکام نہیں ہونا چاہیے، میرا شاہکار ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی تجلی کا کمال ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کامیاب ہونا چاہیے، چاہے کوئی دنیا کے معاملے چاہے کوئی آخرت کے معاملے۔ اللہ والوں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ کے ولی بننا چاہتے ہو، اللہ والے بننا چاہتے ہو، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، 3 کام کر لو، 3 کام کر لو۔ توبہ کرنے کے بعد اگر یہ 3 کام کرنے کے بعد تمہیں ولایت نہ ملے، ہزاروں لوگوں کے مجمع کو گواہ، اللہ رسول کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، توبہ کرنے کے بعد یہ 3 کام فقیر بتا رہا ہے، ان پہ عمل کرو، تمہیں ولایت نہ ملے، پل سراب ہوگا، مزمل کی چادر والا ہوگا، اس کے سامنے تمہارا ہاتھ ہوگا، میرا دیوان ہوگا، اگر تمہیں مرنے سے پہلے، قبر میں اترنے سے پہلے اللہ مقام ولایت عطا کرے۔ صرف 3 کام کریں، کتنے کام کر لو؟ 3۔ میں کام بتاؤں گا آپ کے نظر سامنے لگے گا، یہ بخاری کا دور نہیں ہے، یہ جنید بغدادی کا دور نہیں ہے، یہ ریاستوں مجاہدوں والا دور نہیں ہے، یہ چلہ کشی کا دور نہیں ہے، یہ باوقت جنات والا دور نہیں ہے۔ اس دور میں صرف 3 کام کر لو، اگر یہ 3 کام کر لو، تم آج کے تم ہی داتا ہو، تم ہی بابا فرید ہو، تم ہی نظام الدین ہو، تم ہی محمود صابر ہو، تم ہی شاعر جمیر ہو، تم ہی پیران پیر ہو۔ شرط یہ ہے کہ ان 3 کاموں پہ کاربند ہو جاؤ۔ 3 کام، صرف 3 کام۔ پہلی شرط کیا ہے 3 کام کرنے سے پہلے؟ توبہ۔ تو اگر آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ توبہ کس نے کی تو پھر مجھے 3 کام بتانا بھی اچھا لگتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں توبہ ہی نہیں کر رہی تو پھر 3 کام بتانے کا مسئلہ کوئی۔ توبہ کرنے کے لیے کون جا رہا ہے؟ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں گناہ صغیرہ کبیرہ سے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے جو شعوری ناشعوری، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔
سب میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ مجھے توبہ مستحق فرما. اللہ میری آپ سب کی توبہ کو قبول و منظور فرما. اللہ والو اب پچھلا کھاتا ہو گیا. مولانا صاحب پچھلا کھاتا صاف ہو کیا ہو گیا؟ صاف ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ مطاف میں بیٹھے تھے. عراقی جو ہے صفا مروا کر رہے. کیا کر رہے تھے؟ صفا مروا کرنے کے بعد جب وہ انجان سے لوگ دیکھے تو آپ ان کے پاس تشریف لے کے جا کے پوچھا کتوں آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا عراق سے آئے. کس کام آئے ہو؟ عمرہ کرنے آئے. اور میں کہا تجارت وغیرہ انہوں نے نہیں. کوئی رشتہ دار یہاں؟ انہوں نے کہا نہیں. اب انہوں نے جاؤ جا کے نیک سے نامہ اعمال بھرو. اللہ نے تمہارے سارے معاف کر دیے. اللہ نے تمہارے سارے معاف کر دیے. اللہ والو آج عبداللہ بن عمر کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ فقیر کہہ رہا ہے پنڈال میں تم نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے اللہ میری توبہ. میں اللہ کے نبی کی طرف سے بشارت دیتا ہوں اللہ نے سارے معاف کر دیے ہیں. سارے معاف کر دیے. وہ میرا رب اتنا کریم ہے تو ایک بار دل میں کہ اللہ میری توبہ اللہ سارے معاف کر دیتا ہے. تم نے تو ہاتھ اٹھا کے سب کے سامنے اظہار کیا ہے اللہ میں شرمندہ ہوں. اے اللہ میں نادر ہوں. اے اللہ میں پشیمان ہوں. میں گناہگار ہوں. میں عاصی ہوں. میرے سردامن کو میرے ضمیر کو میرے سینے کو میرے قلب کو آج فقیر نے جھنجھوڑا ہے. اللہ میں نہیں رو رہا. میری آنکھیں نہیں رو رہی. میرا دل بھی رو رہا ہے. میرا ضمیر بھی رو رہا ہے. میں 40 سال زندگی میں کہاں لگا دیے. میں 50 سال کا ہوں تو میں نے 50 سال زندگی میں کہاں لگا دیے. آج جو فقیر 3 کام بنانے جا رہا ہے کاش میں یہ 3 کام پہلے کر لیتا. آج در میں ذلیل نہ ہوتا. میں اپنی جمع پوری عاملین کے پاس نہ لڑائی ہوتی. میری بیوی گھر سے نہ بھاگی ہوتی. میری جوان اولاد نے دھکے مار کے مجھے گھر سے نہ نکالا ہوتا. آج میں روٹی سے پائی سے محتاج نہ ہوتا. آج میں بھی اللہ والا ہوتا. میرے نام کے بھی شافی نعرے لگ رہے ہوتے. اللہ رسول کتاب یوں کر کے ذرا یاد رکھیں کہ بھولنے نہ پڑے. کتنے کام؟ 3. وذکر اللہ کثیر. کیا کام ہے پہلا؟ وذکر اللہ. اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو. لعلکم تفلحون. تاکہ تم کامیاب ہو. تاکہ تم کامیاب ہو. میں جنت نہیں مانگ رہا نہ مالک ہوں. قرآن سنا رہا. جنت کی ضمانت نہیں لے رہا. قرآن سے ضمانت لے کر حضور علیہ السلام والسلام کمرے والے کی بارگاہ سے ضمانت لے رہے ہیں. 3 کام کر رہا ہوں چلتے پھرتے چلتے. پہلا کام کیا ہے؟ وذکر اللہ کثیر. کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. لعلکم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. جب تم نماز پڑھ لو زمین پہ منتشر ہو جاؤ. زمین پہ پھیل جاؤ. اللہ کا فضل تلاش کرو. ہاں جب دنیا کما رہے ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ واذکروا الله كثيرا. دنیا بھی کماتے ہو اللہ کا فضل بھی تلاش کرتے رہو اور میرا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو. کیوں؟ لعلکم تفلحون. میں نے کامیابی اپنی یاد میں رکھی ہے. میں نے کامیابی اپنی یاد میں رکھی ہے. میں نے کامیابی سے سوئے ہوئے ہیں کروٹ بھی بدلتے ہیں تو بھی اللہ کی ضرورت لگاتے ہیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر پل کو اللہ کا ذکر کرنے والا بن جا. یہ ذکر تجھے پار اس دنیا میں بھی لگائے گا. تیری قبر بھی آسان کرے گا. پھر قیامت کے دن تو کیا ہوگا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب. جس کے ساتھ محبت ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. آج تو ولیوں کے زیر قدم ہوگا. کل ولی جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے ولی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. تم نے اللہ کے ولیوں سے محبت کی ہے تم بھی انہی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب. جس نے جس کے ساتھ محبت کی وہ انہی کے ساتھ ہوگا. پہلا نقطہ سمجھ آ گیا. اب دوبارہ واپس. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو اولاد اور کاروبار مال کی محبت میں اندھے نہ ہو جانا. میری یاد سے غافل نہ ہو جانا. ومن یفعل ذلک جنہوں نے ایسا کیا هم الخاسرون وہی خسارے والے ہیں وہی گھاٹا کھانے والے ہیں. جب 90% معاشرہ بے مالی ہے تو ذاکرین کتنے ہوں گے؟ ذاکرین کتنے؟ سب سے بڑا ذکر نماز ذکر اللہ.
بولے بھائیو کہ میں نے رب کو بلانا ہے، میں نے رب کو بلانا ہے۔ اے مسلمان سن، جب تو سجدہ کرے گا وہ کیا ملے گا؟ جب سجدہ کرے گا وہ کیا ملے گا؟ ایک عربی ہے کہ محمد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آج کرتا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی آسان سا عمل ادا کرا دے، مجھے کیا کرے؟ آسان سا عمل ادا کرا دے۔ کملی والے نے موت کے نام ارشاد فرمایا کہ تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ عربی نے توجہ کے ساتھ سنا، آسمان کی طرف دیکھا اور بولا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ کے نبی، یہ وہ سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ تو پڑھا کر سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب تو یوں کہے گا عرش والا عرش آواز دے گا صدقہ صدقہ، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ تو زمین پہ بول رہا ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب زمین پہ بول رہا ہوگا اللہ عرش کو آواز دے رہا ہوگا تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا، تو نے سچ کہا۔ جب رب کی رحمت یوں جوش سے ہوگی، تو جوڑی پکڑنا اللہم اغفر لی، اے اللہ